بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ الحمدللہ بہت سارے ممبرز بھی ہیں، ممبرز کے علاوہ بھی جو ہے درود شریف ورد کر رہے ہیں اور مختلف سیغے ورد کرتے ہیں، اور الحمدللہ سب کو بہت زیادہ برکات اور فضیلت مل رہی ہے۔ اچھا، بہت سارے ممبرز بھی اور ممبرز کے علاوہ بھی کچھ کویشچنز کامن آ رہے ہیں میرے پاس صلی اللہ علی محمد اس درود پاک کے حوالے سے۔ ہمیں پتہ ہے درود مختصر بھی ہے اور اسے جو ہے درود رحمت بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اسے ایک دفعہ ورد کرنے سے 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود پاک تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اتنی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، دلائل الخیرات شریف درود پاک کی اور القول البدیع، اس میں یہ نقل ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد بیمار ہیں اور انہیں آپ کی زیارت کا بہت شوق ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ انہیں کہو کہ 7 راتیں صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ خواب میں میری زیارت ہوگی اور وہ مجھ سے روایات حکایت کریں گے۔ اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، اپنے والد کو یہ تعلیم فرماتے ہیں، ان کے والد یہ پڑھتے ہیں اور پھر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات حکایت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ کتابوں سے اگر ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں تو ہم انہیں رد نہیں کر سکتے۔ اور پھر درود پاک صلی اللہ علی محمد ایک دفعہ پڑھنے سے 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسے بکثرت پڑھنے سے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے، آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، برکات نصیب ہوتی ہے، رزق و مال میں اضافہ ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے۔ مطلب چھوٹا درود شریف ہے تو کثرت سے پڑھ لیا جاتا ہے اور بچوں کے لیے بھی پڑھنا بہت آسان ہے۔ اب بہت سارے سوالات جو میرے پاس آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ درود پاک تو مختصر ہے، ہم نے اپنی سہولت کے حساب سے اسے چن تو لیا لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں بہت سارے سیغے موجود ہیں ہمارے پاس، آپ درود خضری پڑھ لیجئے، درود قرب مصطفیٰ پڑھ لیجئے، آپ جو ہے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ بعض میرے پاس سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو صرف درود شریف ہے، اس میں سلام تو ہے نہیں، اور ہمیں تو درود اور سلام دونوں بھیجنے کا حکم ہے۔ تو دیکھیں آپ کو کسی نے فورس تو نہیں کیا نا کہ آپ یہی درود شریف پڑھیں، آپ کوئی ایسا سیغہ سلیکٹ کر لیں جس میں درود اور سلام دونوں ہو، جیسے کہ درود خضری، اس میں درود بھی ہے سلام بھی ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد کر سکتے ہیں، اس میں درود بھی ہو جائے گا، سلام بھی ہو جائے گا۔ بہت سارے میسیجز یہ آتے ہیں کہ اس میں آل پر تو درود شریف ہے ہی نہیں صلی اللہ علی محمد میں، یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے۔ کہ صلی اللہ علی محمد ہم نے پڑھا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، تو اب ہم نے جو ہے وہ آل پر درود تو بھیجا نہیں۔ تو بہت سارے سیغے ایسے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے یا آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھ لیجئے کہ اس میں آل پر بھی درود شریف ہو جائے گا۔ تو اس میں کنفیوز ہونے والی بات کون سی ہے؟ آپ کوئی سے بھی سیغے ورد کر سکتے ہیں، اتنے سارے سیغے الحمدللہ ماشاءاللہ موجود ہیں، جو سیغہ آپ کو پسند ہو آپ وہ ورد کیجئے، جس میں آل پہ بھی درود شریف ہو جائے، جس میں سلام بھی آ جائے، تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ لیکن پھر مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے جب یہ ساری باتیں ان سے کہی جاتی ہیں تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ یہ شارٹ درود شریف ہے، اور ہم جو ہے نا اسے پڑھتے ہیں تو کم وقت میں زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے، زبان پر جاری ہو چکا ہے، جب ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم اسے ورد کرتے رہتے ہیں، جبکہ کوئی اور دوسرا درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں وہ تھوڑا طویل ہوتا ہے تو ہمیں فوکس کرنا پڑتا ہے، اگر فوکس نہ کریں تو الفاظ غلط بھی نکل جاتا ہے، استغفر اللہ ایسا بھی کچھ ہو جاتا ہے، اور جو ہے پھر وہ ہماری زبان پر جاری نہیں ہوتا اور ہم کام کاج کے ساتھ بھی ورد نہیں کر پاتے، اور پھر جب ہم پورے دن کے بعد ٹوٹل کرتے ہیں تو بہت کم تعداد ہوتی ہے، پھر دل بھی دکھتا ہے کہ ہم نے اتنا کم درود شریف پڑھا۔ پھر یہ ہوتا ہے چند دنوں کے بعد ہم واپس سے صلی اللہ علی محمد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ اب دیکھیں اس بارے میں یا کوئی بھی دوسرا کیا ہیلپ کر سکتا ہے؟ یہ والے کویشچنس بہت فریکوینٹلی میرے پاس آ رہے ہیں، آپ سب خود اپنا اپنا جائزہ لیجئے۔ یہ تو آپ کی اپنی محبت کے اوپر ہے کہ آپ کتنا درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کے اپنے دل کے اوپر ہے کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں۔ تمام کے تمام درود پاک کے سیغے نور ہیں اور سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے، سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی دعا ہے۔ آپ کوئی سا بھی سیغہ ورد کریں، چھوٹا ورد کریں، بڑا ورد کریں، کم ورد کریں، زیادہ ورد کریں، سب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، یہ آپ کے دل پر ہے۔ آپ کو جو سیغہ پسند ہے آپ وہ ورد کریں، اور جتنی محبت سے کریں گے، جتنی کثرت سے کریں گے آپ کو برکات ملیں گی۔ جو لوگ صلی اللہ علی محمد پڑھتے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں یا پڑھا ہے، انہیں بہت برکات ملی ہیں، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی جو کہ بہت بڑی سعادت ہے، رزق و مال کے مسئلے حل ہوئے، قرض کے مسئلے حل ہوئے، بہت سے لوگوں کی شادی کا مسئلہ تھا وہ حل ہوا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے اس طرح کے بھی ہمارے پاس ای میل اور میسیجز آئے ہیں کہ جادو جنات کا مسئلہ تھا اور کسی کے پاس نہیں گئے، کثرت سے درود شریف پڑھا
اسی کی برکت سے جادو جنات کے مسئلے بھی حل ہوئے، یہ چیزیں ختم ہوئیں۔ بہت سے لوگوں کو بیماریاں تھیں بڑی اور ڈاکٹرز کا علاج کرا کے تھک گئے تھے، لیکن جب صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک کثرت سے ورد کیا، بیماری بھی ختم ہوئی، اچھی صحت بھی ملی۔ بہت سے لوگوں کے گھر کے اندر بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، جب یہ درود پاک ورد کیا وہ پریشانیاں ختم ہوئی، لڑائی جھگڑے ختم ہوئے۔ بہت سے ہسبینڈ اور وائف کے ایسے پرابلمس تھے کہ آپس میں بنتی نہیں تھی، میکے تک جانے کی نوبت آ گئی تھی، طلاق تک کی نوبت آ گئی تھی۔ جب یہ درود شریف بتایا گیا، پڑھا، تو الحمدللہ رشتہ بھی بہتر ہوا، آپس میں محبت بھی پیدا ہوئی، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر چھوٹا سیگا ہے تو اس کی برکات نہیں ہے، بہت برکات ہیں، بلکہ موسٹلی لوگ صلی اللہ علیہ محمد ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹے درود شریف ہیں، کم وقت میں زیادہ پڑھ لیے جاتے ہیں، ورد کرنا آسان ہے، اور آپ یقین کریں اس کی بہت برکات مل رہی ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو اسے کلیئر کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی اگر دل مطمئن نہ ہو تو بہت سارے سیگے آپ کوئی دوسرا سیگا سلیکٹ کر لیجیے، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کی باتیں بھی کریں کہ سلام نہیں ہے، آل پہ درود بھی نہیں ہے، اس میں مختصر بھی ہے، اور جو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، مکمل درود شریف نہیں ہے، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر آپ واپس یہی پڑھتے ہو کہ یہ چھوٹا ہے، ہمارے لیے آسانی ہے پڑھنا۔ یا تو اپنے ڈاؤٹ بالکل کلیئر کر لیجیے، یا پھر جو ہے آپ کوئی دوسرا سیگا سلیکٹ کر کے اس پر محنت کریں۔ جس بھی درود پاک کے سیگے پر محنت کریں گے اور کثرت سے ورد کریں گے اور اپنا ٹائم دیں گے، اس کی برکات آپ کو ضرور ملے گی۔ اب جو لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ کچھ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ورد کریں۔ اگر ایک تسبیح پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، آخر میں ایک دفعہ کہہ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو درود بھی ہو گیا، اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے آل پر بھی درود چلا گیا، سلام بھی ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو آپ کے دل میں یہ بات ہے نا کہ سلام ہم نہیں بھیج سکے یا ہم جو ہے آل پر درود نہیں پڑھ سکے، تو وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ ابھی ہماری ایک عزیزہ ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو مجھے بتا رہی تھی کہ میں صلی اللہ علیہ محمد درود شریف کثرت سے ورد کرتی تھی، کہنے لگی کہ بہت زیادہ میں نے اسے ورد کیا، 10,000 15,000 دن میں ورد کر لیا کرتی تھی، کہنے لگی پھر مجھے سوشل میڈیا کی عادت لگ گئی، فارغ بیٹھ کے میں نے اپنا اتنا ٹائم ویسٹ کیا، آپ یقین کریں بہت افسردہ تھیں، بہت دکھی تھی، وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ انوالو ہو گئی، فیس بک پہ بس کچھ نہیں ہے، اسکرول کیے جا رہی ہیں، پوسٹ دیکھے جا رہی ہیں، ویڈیوز دیکھے جا رہی ہیں، یوٹیوب پہ فنی ویڈیوز دیکھے جا رہی ہیں، کوکنگ ویڈیوز دیکھے جا رہی ہیں، بس گھنٹوں لگا دیے، اور جب ذہن میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں یار میں نے تو اتنا زیادہ درود شریف پڑھ لیا، اگر آج کم پڑھ لوں گی تو کیا ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے مجھے خود اپنی تھاٹ بتائی کہ میرے ذہن میں شیطان نے یہ بات ڈال دیا کہ یار میں ڈیلی بیسس پہ اتنا درود شریف پڑھتی آ رہی ہوں اور اتنا میں نے پڑھ لیا الحمدللہ، اب اگر میں کم پڑھ لوں گی تو کوئی بات نہیں، آج اگر کم پڑھ لیا تو کیا ہوا۔ یہ والی بات ان کے ذہن میں آئی، اور پھر رفتہ رفتہ کر کرنا ان کی جو اتنی بڑی نعمت تھی جو انہیں ملی تھی درود شریف پڑھنے کی، ہزاروں کی تعداد میں، وہ کم ہوتی گئی، 10,000 سے بھی کم ہوئی، 5,000 سے بھی کم ہوئی، اور کہتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرے گناہ اتنے بڑھتے چلے گئے کہ اب یہ حال ہو گیا کہ دن میں 1000 مرتبہ بھی نہیں پڑھا جاتا مجھ سے، 500 مرتبہ بھی نہیں پڑھا جاتا، پورا دن یہ ہوتا ہے یہ کام کر لوں گی تو پھر پڑھ لوں گی، اب اس کام کے بعد پڑھ لوں گی، اچھا یہ بھی نپٹا لوں، اچھا یہ کام بھی نپٹا لیتی ہوں، یہ بھی کر لیتی ہوں، کہنے لگی اب مجھے اتنی شرمندگی ہونے لگی، اتنا افسوس ہونے لگا ہے، میرے روحانی خواب ختم ہو گئے ہیں، اور جو مجھے ہڈن اشارے ملتے تھے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، گائیڈنس جو ملتی تھی مختلف طور سے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور کہنے لگی جو مجھے اپنے اندر ایک نورانیت محسوس ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اچھی سوچ میری ختم ہو گئی ہے، کہتی ہیں کہ سب کچھ مجھے اب ریئلائز ہوتا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ اچھے اعمال تھے، ذکر تھے، وہ سب بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور صرف کس وجہ سے کہ میں نے درود شریف کے اندر لاپرواہی برتی اور اپنے آپ سے کہا کہ بہت پڑھ لیا، چلو اب اگر کم پڑھ لوں گی تو کیا ہوا۔ آپ یہ دیکھیں ہماری ذرا سی سوچ، شیطان تو ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ بس ہمارے اعمال ختم ہو جائیں، اعمال ضائع ہو جائیں، ایک ذرا سی سوچ سے درود شریف کم ہوتے ہوتے 1000 پر، اور بلکہ 1000 سے بھی کم ہو گیا۔ کہتی ہیں اب میں اتنی شرمندہ ہوں کہ میں کیا کروں۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھی تو فی الحال کثرت سے استغفار کریں، بار بار توبہ کریں، صلاۃ توبہ کی نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوشش کریں درود و سلام دوبارہ سے بھیجنے کی، اور ٹارگٹ بنا لیں، یہ میں سوچیں اس کام کے بعد کروں گی، اس کام کے ساتھ ساتھ ورد کرتے رہیں، کچن میں کام کریں تو ورد کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ درود پاک دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں۔ تو کل میسج آیا تھا کہ اتنے دنوں کے بعد میں نے آج 7,000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، وہ بھی بہت محنت سے، پورا دن لگا کے، یعنی جو وقت میں برکت ہوئی تھی، زبان میں سہل ہو گیا تھا درود شریف پڑھنا، 15,000 پڑھ رہی تھی، 10,000 پڑھ رہی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا، آدھے دن میں مکمل ہو جاتی تھی یہ تعداد، کہنے لگی اب پورا دن لگا کے بڑی مشکل سے 7,000 مکمل کیا ہے، کہنے لگی نیگیٹو تھاٹس اتنی آنے لگی ہیں، تھاٹس بار بار ہٹا ہٹا کے درود شریف پڑھا ہے۔ تو دیکھیں درود شریف کی برکات ملتی ہیں، انہیں یہ برکات مل رہی تھی، وہ صلی اللہ علیہ محمد ورد کر رہی تھی، مل رہی تھی انہیں برکات، روحانی خواب بھی آ رہے تھے، اشارے بھی ملتے تھے، گائیڈنس بھی ملتی تھی، زندگی میں آسانیاں بھی تھیں، نورانیت بھی تھی، اچھی سوچ بھی تھی، لیکن جب درود شریف سے ناتا ٹوٹا
تو رفتہ رفتہ کر کے تمام خیریں، تمام اچھائیاں، تمام ذکر زندگی سے نکل گئے، تمام اچھے معاملات زندگی سے نکل گئے۔ تو یہ سب شیطان کے وار ہیں۔ کوشش کریں کہ ہمیں شیطان کے وار سے بچنا ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹس ہیں، یہ مکمل درود شریف نہیں ہے، اس میں آل پر درود نہیں ہے، اس میں سلام نہیں ہے، تو کوئی ایسا صیغہ سلیکٹ کر لیں جس میں درود و سلام دونوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورد کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ کو یہ پڑھنا سہل لگتا ہے، آسان لگتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایڈ کر لیا کریں، تو آل پر بھی درود شریف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، سلام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کا درود پاک بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن درود پاک میں غفلت کوتاہی نہیں کرنی، شیطان کے وار جو ہیں ان کو نگلیکٹ کرنا ہے اور اپنا درود پاک کا سفر جاری رکھنا ہے۔ بس دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو نیکی کی اچھائی کی توفیق مل رہی ہے وہ ہم سے نہ چھنے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہم جو نیکی کریں، اچھائی کریں، وہ ہم کرتے رہیں اور ہم گناہوں سے، برائی سے بچتے رہیں۔ سوشل میڈیا سے بچنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور بہت دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، تاکہ وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو اور پوری امت کی خیر کی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب پر خصوصی کرم اور فضل فرمائے، ہم سب کی جائز دعائیں، مرادیں، حاجات پوری فرمائے، اور ہمیں خوب کثرت اور محبت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔